بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو بلاگ کو سن کے اور دیکھ کے آپ کو شاید رونا بھی آ جائے اور ہنسی بھی آ جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس وقت کئی محاذوں پہ یہ ملک حالت جنگ میں ہیں۔ لیکن دوسری طرف نیشنل سیکیورٹی سے متعلق جو موجودہ مخلوط حکومت ہے، اس کی بے رغبتی کو اور اس کی نااہلی کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، اور اس حوالے سے جب آپ اس حکومت کی نااہلی کو دیکھیں گے اور دوسری طرف جو میلیٹنٹ ہے ان کے پروپیگنڈے کی صلاحیت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کا بس صرف اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا یا پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا تو درکنار، اس کا تو یہ موجودہ حکمران تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں یا اس تک پہنچ سکے۔ لیکن حکومتی وسائل کے باوجود یہ حکومت بہت سارے بنیادی کام بھی نہیں کر سکتی ہے، اور یہ اس طرح ہوا کہ گزشتہ روز جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اور جس میں تمام سروسز چیفز نے بھی شرکت کی، پرائم منسٹر نے اس کی صدارت کی، اس میں متعلقہ منسٹرز اور وزیر اطلاعات بھی تشریف فرما تھی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کے اعلامیہ کا وہ ذرا دیکھ لوں کہ اس کے انگریزی میں اس کے اوریجنل الفاظ کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹی ٹی پی وغیرہ کے خلاف کارروائیوں کو تیز کرنے کا یا باقاعدہ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ تو حیران کن طور پر مجھے وہ جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کی وہ سٹیٹمنٹ ہے وہ میڈیا کے مختلف مثلاً جیو کے ویب سائٹ پہ یا باقی جگہوں پہ تو اس کی خبر موجود ہے، لیکن میں نے سب سے پہلے کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے تو جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ویب سائٹ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کا دور ہے، تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویب سائٹ ہے، اور اس پہ جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کا اعلامیہ ہے وہ کہیں پہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خواتین کے عالمی دن پہ پیغام ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا سال نو کے آغاز پہ پیغام ہے، اور اسی طرح پھر جو پرائم منسٹر کے میں نے سارے پریس ریلیز پرائم منسٹر کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیے، لیکن اس میں سے کہیں سے بھی وہ مجھے نہیں ملا، بلکہ کئی اور اہم واقعات ہیں، کئی اہم ان کی سپیچز ہیں، وہ بھی آپ کو پرائم منسٹر کے ویب سائٹ پہ نظر نہیں آتی۔ پھر میں گیا منسٹری آف انٹیریئر کی طرف، تو یہ منسٹری آف انٹیریئر کا ویب سائٹ آپ ملاحظہ کیجئے، اس میں بس صرف اتنا ہے کہ جو منسٹری آف انٹیریئر کے جو متعلقہ ادارے ہیں تو ان کی ایک لسٹ دی گئی ہے، اور تازہ ترین مثلاً یہ کہ اس مہینے دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے، کیا کچھ ہوا، پولیس نے کیا کیا، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتی۔ پھر میں نے رجوع کیا جو وزارت خارجہ کا ویب سائٹ ہے، اس میں بلاول بھٹو صاحب کی ایک خوبصورت تصویر لگا دی گئی ہے، ان کا تعارف ہے، اور منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانیکر صاحبہ کا تعارف ہے، اور پھر جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی بریفنگ تو باقاعدگی کے ساتھ دی گئی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک منسٹری آف ڈیفنس بھی ہے، وزارت دفاع بھی ہے، اور خواجہ آصف صاحب اس کے وزیر ہیں۔ تو منسٹری آف ڈیفنس کا جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی، ادھر بس صرف اور صرف منسٹر صاحب کا تعارف اور باقی ان کے اداروں کا تعارف آپ کو ملے گا۔ مثلا یہاں پہ یہ ہے آرمی، نیوی، پی ایف اور ان سب کا انٹروڈکشن ہے، خواجہ آصف صاحب کا انٹروڈکشن ہے، اور جو لیٹسٹ نیوز ہے اس میں بھی مجھے کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا کوئی وہ جو اعلامیہ ہے وہ یہاں پہ مجھے نہیں ملا۔ سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ ہے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا جو ویب سائٹ ہے، اور اس کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا
کہ ظاہری بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو ہے نہیں، پاکستان نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے، ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں وزیر مشیر ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو چونکہ ہے نہیں۔ لیکن اب بنیادی ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی ہے کہ وہ اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کرتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے، یہ میاں نواز شریف کی پچھلی حکومت میں جب صادق خان صاحب اس کے سیکٹری تھے تو انہوں نے قائم کیا تھا، اور اس وقت اس کے لیے ضروری سٹاف بھی لیا گیا تھا۔ لیکن سب سے دلچسپ صورتحال یہاں پہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب سے یہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے کئی اجلاس ہوئے ہیں، لیکن ان اجلاسوں کے اعلامیے بھی یہاں پہ نہیں دیے گئے ہیں، اور جو اس روز کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کا پریس ریلیز بھی یا اس کا اعلامیہ بھی یہاں پہ دستیاب نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا جو ویب سائٹ ہے، یہ اس کی ٹوٹل کارکردگی اتنی ہے کہ یہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب کی ایک تصویر لگا دی گئی ہے، اور سیکٹری ہے ان کی ایک تصویر لگا دی گئی ہے، اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے سامنے لکھا گیا ہے، ادھر تصویر نہیں ہے تو اس کو ویکنٹ دکھایا گیا ہے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے، اس میں یہاں پہ جو پرانی نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو یہاں پہ عمران خان صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، باقی کسی وزیر مشیر کی تصویر یہاں پہ نہیں ہے۔ اور آخری جو پریس ریلیز ہے وہ معید یوسف صاحب کے جاپان کے ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقات کی تصویر 6 جنوری 2022 کی ہے، یعنی اس کے بعد اس ڈویژن نے یا تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یا پھر یہاں پہ بہرحال اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ خیر، پھر میں نے منسٹری آف انفارمیشن کے ویب سائٹ کو دیکھا، اس سے رجوع کیا، یہاں پہ عارف علوی صاحب کی تصویر اور تعارف ہے، شہباز شریف صاحب کا تصویر اور تعارف ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہے، پھر جو مختلف ادارے ہیں انفارمیشن منسٹری کے ان کا تعارف ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو پریس ریلیز کا سیکشن ہے اس میں مجھے یہ پریس ریلیز یا یہ اعلامیہ مجھے نہیں ملا۔ تو یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی اور اس کی حالت کہ جس مسئلے کو اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے، اس مسئلے سے متعلق جو متعلقہ ڈویژن ہے یعنی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن، اس کی غفلت کا اور نااہلی کا بھی یہ عالم ہے، اور دیگر وزارتوں کا بھی یہ عالم ہے۔